جی مسٹر سعد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حسن صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میامی سے۔ ہاں اچھا میامی. آپ خیریت سے ہیں میرے بھائی؟ اللہ آپ خیریت کے سے، اللہ کا شکر۔ حکم کریں. میں ٹھیک ہے، دو سوال ہیں، ایک جنرل سا اور ایک آپ کی لاسٹ اسپیچ سے ریلیٹڈ ہے، جی جی جو کربلا سے۔ جی سو جو میں سننے میں آیا کہ قرآن کا تقریباً 90% حصہ ضائع ہو گیا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تفسیر بھی ہے، وہ بھی ضائع ہو گئی۔ تو دو تین پوائنٹس ہیں اس سلسلے میں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کتاب سے کوئی چیز نکالی جائے تو وہ جو ربط ہوتا ہے اس میں پرابلم آ جاتی ہے۔ تو آپ کے نظر میں کوئی ایسی چیز گزری کہ ربط نہیں مل رہا آیت کا آیت کے ساتھ یا صورتوں کا؟ عرض یہ وہ ہے میرے جنرل بھائی کہ ہاں قرآن کا 90% ضائع ہو گیا. یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے, یہ مخالفین کی حدیث اور متواتر حدیث ہے. ٹھیک, یہ بہت سارے ٹھیک ان کے کتب بخاری مسلم وغیرہ میں بہت زیادہ کہ قرآن کا جو ہے 90% کے قریب ضائع ہو چکا ہے. عمر بن الخطاب سے ہے, عبداللہ ابن عباس سے, یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے. اور ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ قرآن میں جو ہے 90% ضائع ہو گیا. شیعہ حدیث میں ہے کہ قرآن میں کمی واقع ہو گئی, لیکن وہ 90% ہے, اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے یہ بلا شک بلا ریب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آیات کی تفسیر فرماتے تھے. قرآن کا حکم ہے کہ آپ ان کو قرآن سکھائیے, یہ تو نہیں کہ صرف پڑھنا سکھائیے, ویسے بھی ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ جو اس طرح پڑھنا ہے نا, جس کو ہم بولتے ہیں لٹریسی کسی کو نہیں سکھاتے تھے کہ حروف سکھا دیں کہ آپ الف بے یہ سکھائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اس طرح نہیں سکھاتے تھے. وہ قرآن سکھاتے تھے, یعنی پہلے بولتے تھے الفاظ یہ ہے, پھر اس کی شرح فرماتے تھے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, قرآن مجید کا علم پھیلاتے تھے. تو یہ تو واضح بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تفسیر ہے اس جماعت عمریہ نے نقل کیا ہی نہیں ہے, ان کے کتب میں سرے سے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا نہیں, اب آپ کا سوال کہ قرآن مجید میں ایسے آیات ہیں کہ ان میں رب بہت زیادہ, اتنے زیادہ ہیں قرآن مجید میں. خود جماعت مخالفین ان کے بڑے بڑے علماء نے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک, میں آپ سب لوگ بھی دیکھ لیں کہ میں نہیں کہتا, ان کے اپنے علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ آیات جو ہیں یہاں پہ آگے پیچھے ہو گئے آیات. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں مثلا یہ آیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. یہ کما جس طرح ہم نے بھیجا, یہ جس طرح کس طرح, یہ آپ کو نہیں ملتا کس طرح, جس طرح کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, یہ جس طرح جو ہے نا, یہ سورہ کون سا سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 23. یہ جس طرح, اس سے پیچھے والا جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا, کہ جس طرح, یہ محدثین یہاں پہ پھنس گئے کہ بھئی جس طرح جو قرآن کہہ رہے جس طرح کس کی بات ہو رہی ہے. اچھا اللہ آپ کے بلا کرے. اس طرح قرآن مجید میں بہت سارے آیات آپ کو ملیں گے کہ وہ پیچھے والا جو ہے اور آگے والا ملتے نہیں ہیں. قرآن ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کا ذکر ہونا چاہیے پیچھے, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے احادیث بہت ہیں اس مسئلے پر, اور خود مخالفین کے احادیث اس مسئلے میں بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ آیت یہ تھی, یہ غائب کرا دیا گیا نا, یہ تو بہت ہے, اس کے روایات بہت زیادہ, کم نہیں ہے. جی سر مزید بولیں. جی، اور وہ جو اوریجنل ورژن ہے وہ کیا کہیں سیف ہے اور ریکور کیا جا سکتا ہے، ریکور ہوگا؟ جی بالکل, پورا دین دیکھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطبے ہیں سب محفوظ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے وہ محفوظ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ ہم میں جس معاشرے میں ہوں یہ معاشرہ ان پڑھ معاشرہ ہے. عرب جو تھے ان پڑھ تھے, ان کو پڑھنا لکھنا کسی کو نہیں آتا تھا بھائی. اور یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ قرآن مجید اللہ کی امانت ہے, اور اس کو آگے والے نسلوں تک پہنچانا ضروری ہے, اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے اپنی قرآن میں, ان کے اپنے احادیث میں, وہ یہود و نصارہ کو اسی لیے تو ڈانٹتے تھے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں چینج کیا. اپنے یہود نے تورات میں یا نصارہ نے انجیل میں کیا آیات کو حذف کیا بھائی. تو یہ جیسے امریکی کہتے ہیں نا, دس از ناٹ مائی فرسٹ روڈیو, یہ پہلا روڈیو تو نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اللہ کے دین کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ شریعت کو چینج کیا گیا ہے اور وحی کو چینج کیا گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بالکل واقف تھے. تو ان جماعت مخالفین کہتے ہیں ان کی وفات ہو گئی, انہوں بس وفات ہو گئی جی, انہوں نے نہ بتایا کہ تم قرآن کو جمع کرو, نہ کسی کی ڈیوٹی لگا دی, بس چلے گئے, بس ختم. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے, پیغمبر کے پاس خود پورا قرآن مکتوب موجود تھا, پورا قرآن صحف میں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا اور بولا کہ تم اس قرآن کو, یہ صحیفے ہیں, تم اس کو آرگنائز کرو, اور جس طرح یہود و نصارہ نے تورات و انجیل کو ضائع کیا ہے, قرآن کو ضائع نہ ہونے دینا.
اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کے ہر حرف کا انہوں نے جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا وہ سکھاتے تھے، اس کی تفسیر سکھاتے تھے، اس کے باطن سکھاتے تھے، اس کے اسرار سکھاتے تھے۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہر قرآن کے ہر آیت اپنے قلم سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی لکھتے تھے، اور اس کی تفسیر بھی لکھتے تھے۔ سن رہے ہیں نا میرے بھائی؟ لکھتے تھے۔ کیا؟ تو یہ سب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن محفوظ کر لیا۔ پھر انہوں نے وہ قرآن صحابہ مسلمانوں کو دکھا دیا، بھائی پیغمبر کے وفات کے بعد دربار میں انہوں نے دکھا دیا کہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ قرآن جمع کروں، تو میں قرآن آپ کو لا کے دکھا رہا ہوں۔ تو صحابہ نے قرآن دیکھا کہ بھائی دیکھیں کہ کیا لکھا ہے آپ نے۔ وہ قرآن انہوں نے دیکھا بھائی کہ اس میں صحابہ کی مذمت ہے، ٹھیک ہے نا، جو آیات ہیں انہوں نے کہا یہ تو خراب ہو جائے گا، ہمارا کام ہے، حکومت ہی خراب ہو جائے گی، یہ قرآن ہم تو بھائی لوگوں کو نہیں دکھا سکتے۔ کہا کہ آپ قرآن اپنا لے کے جائیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں یہ قرآن میں آج لے کے جاؤں گا تو پھر اس کو تم نہیں دیکھو گے امام عصر علیہ السلام کے ظہور تک، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک تمہیں نظر نہیں آئے۔ پھر یہ انہوں نے کہا جی ہمیں ضرورت ہی نہیں، آپ لے۔ ان کی سیاسی نہیں بنتی تھی نا، ان کی سیاسی مصلحت میں نہیں تھے ان کی کہ وہ کبھی اس قرآن کو ظاہر نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے پاس یہ قرآن موجود تھا اور ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کبھی کبھار اپنے اصحاب کو دکھاتے تھے، جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جمع کردہ قرآن تھی، دکھاتے تھے کہ یہ ہے، اور ان کو پڑھنے دیتے تھے، کبھی پڑھتے تھے وہ۔ لیکن شیعوں کو منع کرتے تھے کہ وہ قرآن تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، منع کرتے تھے کہ اس کا وقت نہیں آیا، اس میں ایسے حقائق ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ وہ لوگ آپ کو قتل کریں گے، برداشت نہیں کریں گے۔ اس کو امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے، جب حقائق اظہار کریں گے، اسرار کھولیں گے، تو وہ آپ کو وہ ظاہر کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور دین کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہے مسلمانوں کے پاس ابھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے بھائی۔ انہوں نے اتنے خطبے دیے، کہاں گیا؟ اتنے تقریر، کوئی خطبہ نہیں ہے۔ وہ مخالفین کے پاس حتیٰ یہ کہتا ہے نا خطبۃ الوداع، یہ خطبۃ الوداع بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ خطبۃ الوداع یہ جھوٹ ہے، یہ خطبۃ الوداع جو آپ کو دکھاتے ہیں نا، یہ بعد میں ان لوگوں نے مختلف فقرے ملا کر انہوں نے ایک پیراگراف بنا دیا۔ وہ ایک پیراگراف سے زیادہ بھی نہیں ہے، وہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ ایک حدیث ہو، وہ مختلف حدیثوں میں جو ٹکڑے ملے نا مختلف صحابہ نے، اس کو انہوں نے جوڑ کے ایک آدھا صفحہ بنا دیا، یہ خطبہ۔ ان کے پاس کوئی خطبہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہر دن خطبے دیتے تھے، صبح شام ارشاد فرما، کوئی حدیث نہیں۔ بہرحال اسلام کا اکثر حصہ جو ہے کھویا جا چکا ہے، معارف کھوئے جا، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے، پورا دین محفوظ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اوصیاء طاہرین بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے علوم ان کے پاس ہیں، اور امام عصر علیہ السلام جب آئیں گے وہ سارے علوم کھولیں گے، علوم کے دروازے کھولیں گے، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر کریں گے۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ دعا کریں، اور اس دعا میں سب بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں، یہ دعا جو ہے یہ اس میں بہت برکت ہے، اس میں بڑا عشق ہے، اس میں بڑا سوز ہے، اور یہ آپ کی زندگی کو چینج کر دے گی، آپ کی شخصیت کو چینج کر دے گی۔ وہ کیا ہے کہ ہمیشہ آپ دعا کریں امام عصر علیہ السلام کے لیے، ان کی سلامتی، ان کے ظہور کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ بادشاہ کتنے عظیم ہیں۔ ہمارے امام امیر المومنین علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، وہ امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ آپ وہ کتنے قریب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ آپ کے دل میں جو اسپریچولیٹی آئے گی، آپ کے دل میں جو نور آئے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گا، آپ کے دل میں جو عشق آئے گا، جو عذبہ آئے گا، جو ایمان تازہ ہوگا، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ہم دعا کریں امام عصر علیہ السلام کے ظہور کے لیے، تو وہ دن جلدی آ جائے، تاکہ یہ سب باتیں دوبارہ ریوائیو ہو جائیں، دوبارہ ریویل ہو جائیں۔ جی سر۔